بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شویتا ہے اور میں کٹیہار سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے 10 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے روبرو ہو رہی ہوں۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو بنایا، تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں حقارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے؟ ریجن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا ایشور ایک ہے یا گاڈ ایک ہے؟ کیوں کنفیوژن میں وہ اپنی زندگی بتاتے رہ جاتے ہیں؟ بہن کے دو سوال ہے۔ سوال کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی 2006 سے دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے، یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے؟ ان کے دو سوال ہیں۔ بہن، پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے، اس کی مین وجہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہے میڈیا۔ آج میڈیا، جیسے میں نے کہا، سب سے طاقتور ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن۔ تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا، تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے، اب رشیا چلی گئی، ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں۔ اگر امن سب جگہ پھیلے گا، کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے، کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا، کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے۔ فائدہ ہوتا ہے نا، جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو۔ بات کریں گے امن کی، وار فار پیس، ایکچولی کر رہے وار آن پیس۔ ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے، وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے، ناٹ وار فار پیس، وار آن پیس۔ امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے۔ تو یہ میڈیا ہے بہن، میڈیا اتنا پاورفل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے۔ ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے۔ بہن، آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے، اس کے پہلے آپ نے دیگر چینلوں پہ مجھے دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا، جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا۔ جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوجتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ۔ دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے، آستھا ہے، آپ کہیں بھی رہیں، اوپر والے کو یاد کیجئے، آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے، اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئی۔ اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے، اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا، جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں، یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے، صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانے؟ آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی، ماشاءاللہ۔ اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ بہن، جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہ ایک ہی شکتی ہے، چاہے وہ گاڈ ہو، کرسچن بولتے ہیں، ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے، مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے،
और गुरुद्वारा बोलते कि वाहे गुरु एक, तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने, जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद हो लो। और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर ताओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये लेकिन मेन सर, प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रस्तुति नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये तब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा, अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है फिर भी बोलते हैं
نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں, پھر کیا ہوگا, پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئیں گی, نماز پڑھنے میں آسانی ہوئیں گی, روزہ رکھنے میں آسانی ہوئیں گی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن, اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں, میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا, آپ ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں, میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہے, کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ. ڈینٹسٹ ہے, ماشاء اللہ, قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں, آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے, برابر نا؟ تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاء اللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے, اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی. یہ مجھے پتا ہے. پتا آپ کو نا؟ تو آپ کو جان کا خطرہ ہے. اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے. اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ, چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی بہن. اور ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. جی ہاں پوچھے ڈاکٹر جب شیخ. اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائڈ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بلونگ کرنے لگے؟ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والوں کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے الگ الگ. اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے, ایک ہی دین. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین, ایک ہی مذہب صحیح ہے, وہ ہے اسلام, جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد. تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم. لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے, اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے. کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان پورے پیغام کو ہضم کر سکے گا, سمجھ سکے گا. اسی لیے 1400 سال پہلے قرآن بھیجا. جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے, لوگ نے بدلے, اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن 1400 سال پہلے جب بھیجا, قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے, کیونکہ یہ آخری پیغام ہے, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں, تا قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا, یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں. اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے, جو اصل بات ہے توحید کی, کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے, اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے. ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ, بھگوان نے, ایشور نے, کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے, اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن سسٹر. لا الہ الا اللہ